عشق محمد تو عشق محمد تو پردہ اٹھایا رب نے عشق محمد تو عشق محمد تو پردہ اٹھایا رب نے عاشق معشوق سب بغیر کسی کو خبر نہ ہو، لیکن جو لمبا سلسلہ کیا ہے بیت الاقصیٰ گئے، مکے میں آرام فرما رہے تھے، جبریل آیا، کہا اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں پھر مسجد اقصیٰ کا مسئلہ، پھر انبیاء کو جمع کیا گیا اور انبیاء کو جمع کر کے مقتدی بنایا گیا، سب حاضر ہوئے وہاں۔ جتنا لمبا سلسلہ کیا تو اللہ سب محبت کرتے ہیں، تو خدا نے ظاہر کرنا تھا میری کسی سے محبت ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ، تو یہ اس کا مفہوم ہے، عشق سے پردہ اٹھایا، یہ لمبا قصہ کر دیا خدا نے، انہیں لمبے کسی ضرورت نہیں تھی، لیکن خدا نے کہا دنیا کی محبت کی شہرت ہوتی ہے تو میرے اور میں محبوب کی بھی عشق کی شہرت ہو جائے یہ لمبا سلسلہ بنا دیا۔ ویسے جن سلسلے میں بڑی حکمت ہے جی، کہ جن کو محبت تھی، جس کو محبت ہوتا ہے وہ اندھا ہو کے چلتا ہے۔ تو آپ نے معراج کا واقعہ جو میں مختصر کرتا ہوں بیچ میں سے آ کے بیان کیا، میں مقصد اقصیٰ گیا، جسے آسمانوں پہ گیا، اللہ جی سے ہم کلام ہوا، جو بھی اس معاملے میں معلومات سناتے ہیں، تو جس میں وہ یہ بتانے والی بات ہے، تو ابو جہل نے سنا، اس نے سنا تو حیران ہو گیا کہ اب کوئی نہیں مانے گا محمد مصطفیٰ کو، استغفر اللہ، یہ بات کہنے کی ہے، یہ سننے کی ہے، کوئی مان سکتا ہے؟ آقا جی نے بیان کی کہ میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں نماز پڑھائی، پھر آسمانوں پہ گیا اور اسی لحظہ میں واپس آ گیا۔ اس نے یہ جو سنا تو اس نے کہا آج کوئی نہیں مانے گا، بلکہ اس نے یہاں تک سوچے گا ابو بکر بھی آج نہیں مانے گا، ابو بکر بھی حیران ہو جائے گا۔ تو ابو بکر کے پاس بھاگتا ہوا گیا، کہا تم کو پتہ آج کی خبر کیا خبر ہے؟ کہا کیا خبر ہے؟ کہا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھی جو سے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں آج کی رات وہ مسجد اقصیٰ گئے، وہاں امامت کرائی، وہاں سے آسمانوں کو گئے، سارا قصہ، اور تم کو پتہ ہے ابو بکر مسجد اقصیٰ سے ہم 1 مہینہ سفر کرتے ہیں، جا کے پہنچتے ہیں۔ یہ بات ماننے والی ہے؟ سوچیں آپ۔ اس نے کہا یہ وہی ایسا کہتے ہیں؟ کہا وہی تو کہہ رہا ہوں تم کو، اور کیا کہہ رہا ہوں، وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر بھاگتے ہوئے آئے، اور ابو بکر اور ابو جہل کا بس آج ختم ہو گیا، ان کا جو تھا میں سچا نبی ہوں اور ابو بکر جتنا فدا تھا سارا ختم ہو گیا۔ تو بھاگتے ہوئے آئے، اور ابو جہل بہت خوش تھا۔ تو آپ نے آئے جیسے مفہوم کی سگا، آقا جی کو سلام پیار کا کیا، عشق کا سلام، اس کا کچھ سنائیں آپ۔ کہتے ہیں آپ آج رات مسجد اقصیٰ گئے تھے، آپ سناتے رہے، اور جناب ابو بکر کے منہ کی زبان سے فقط نکلتا تھا صدقتا صدقتا صدقتا، بہت سچ بات ہے صدقتا 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 صدقتا، بہت سچی بات ہے۔ ابو جہل حیران ہو گیا، یہ نہ ماننے والی بات، میں نے کہا یہ تو صدقتا صدقتا کہہ رہے ہیں۔ تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، ابو بکر نے جیسا آپ کو مانا اور جیسا آپ کو جانا اور عشق کا ثبوت کہ محبت والا اندھا ہوتا ہے، ایسے ہی دکھایا، تو ابو بکر دنگ رہ گیا۔ چلے
آقا جی دی تو جگ نو شان وکھائی، اللہ نے آقا جی دی تو جگ نو شان وکھائی، عشق محمد تو عشق محمد تو پردہ اٹھایا رب نے۔ سیدھا بھی لا سکتا تھا، یہ جو سارا معاملہ مقصد کا کیا، سارے انبیاء کو اکٹھا کیا، وہاں نماز کرا، یہ بتانا تھا، مخلوق کا اظہار کرنا تھا، ہمارا بھی محبت کا معاملہ سن لو لوگوں، اس لیے لمبا کیا، ورنہ ادھر سے وہ سیدھا بھی ہو سکتا تھا۔ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے حضرت محمد میں، یہ بڑا اچھا لوگ عشق پردہ اٹھایا، واقعہ اٹھایا۔ تو عشق محمد تو پردہ اٹھایا رب نے، عشق محمد تو پردہ اٹھایا رب نے، عشق محمد تو پردہ۔ ایسے اور بھی پردے اٹھائے ہیں اللہ نے، یہی پردہ نہیں ہے۔ جیسے خدا آقا جی نے کہا غصے میں آیا، اللہ جی نے کہا لولاک لما خلقت افلاک، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا یہ ساری کائنات نہ ہوتی ہے محمد، یہ تیرے لیے ہے۔ اور اس کا ثبوت آپ کو ملے گا معجزات سے، جس کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو تصرف سب نے جگ میں کیا ہے، اسے اذان بھی کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں، لیکن آقا جی کا جو تصرف تھا امتیاز سے تھا، نہ کوئی کر سکے گا، نہ کرتا ہے، نہ اس سے کبھی ہوگا، نہ سوچ سکتا ہے۔ تو سورج کو اپنی مرضی پہ چلائے کوئی کر سکتا ہے، چاند کو مرضی سے اتارے کر سکتا ہے، درختوں پہ حکومت کرے بلائے کوئی کر سکتا ہے۔ ایسے واقعات کوئی نہیں کر سکتا، بادل کو جب برسائیں جب چاہیں روک دیں، کوئی کر سکتا ہے؟ کسی نے کیا ہے یا کرے گا؟ یہ سب کر کے دکھایا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بنایا ہے جو مرضی یہ کریں، لیکن جو مرضی یہ کرے، دنیا بھی تھوڑا بہت دیا، لیکن ان کو امتیاز کی ایسی مرضی دی ہے، دنیا میں نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کرے گا، نہ ہو سکتا ہے، اب بھی، کل بھی، اور کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ آج بھی کہہ سکتے ہیں بادل کو جب چاہوں برسات میں روک لوں، کہہ سکتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلٹ آ گیا بارشوں کو، یہ ہو گیا، بارش نہیں برستی، کیسا ہوگی، تو برساؤ نہ پھر روکو، نہیں ہوتا ہے بھائی، سائنس ختم ہو گئی، عقل ختم ہو گئی۔ جہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ناممکن ہے، اس ناممکن کو حضرت محمد مصطفیٰ کر سکتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں ایسے نبی کی امتی، کیونکہ جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے زیادہ بے پناہ تو اس کو خصوصیات دیتا ہے۔ یہ خصوصیات جو دی گئیں آقا کے سے پردہ اٹھائے کسی کو نہیں ملی، انبیاء کو بھی نہیں ملی یہ خصوصیات۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے لست اہلا، میں کسی صلاحیت اہلیت نہیں رکھتا ہوں ان احمل حذاءہ، میں محمد مصطفیٰ کے جوتوں کو ہاتھ لگاؤں۔ لست اہلا، میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں، نہ اس صلاحیت رکھتا ہوں ان احمل حذاءہ، کہ میں جوتے اٹھاؤں ان سے۔ بڑی امتیاز سے، نہیں کہ مخلوق میں جو انبیاء کو امتیاز سے چنا، پھر انبیاء میں امتیاز رکھا حضرت محمد مصطفیٰ کا، تو ہر جگہ ان کے عشق سے پردہ اٹھایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے ملاقات کے لیے، ابھی ملاقات ہوئی نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے، ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو قرآن کی آیت ہے، یہ لوگ نہیں سناتے ایسی باتیں جو عظمت رسول کے مطابق ہیں، کیونکہ بعض لوگ عظمت کے خلاف ہیں، عالم ہو کے چھپاتے ہیں۔ قرآن کمزور ہو سکتا ہے، قرآن کی آیتیں کمزور ہو سکتی ہیں، ظالم ہیں، یا تو خدا ان کو ہدایت دے یا خدا دنیا سے ان کو ختم کرے، جو عظمت رسول کے خلاف ہیں۔ توحید کو بیان کرتے ہو، عظمت رسول کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟
جو قرآن سے ثابت ہے وہ تو بیان کر، وہ بھی نہیں کرتے، دیکھنے پوچھنے سے قسم لے کے نہیں کرتے، کہتے ہاں ایسے آیا، تو بولتے کیوں نہیں ہو، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ ایسا کفر ہے، عظمت رسول کے خلاف ہے۔ تو ابھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے نہیں ہوئے تھے، اس زمین پہ چل رہے تھے۔ قرآن کی آیت سناتا ہوں، فخلا نالیک، اے موسیٰ جوتے اتار کے آؤ، ہماری طرف آ رہے ہو، یہ آنے میں جوتے کیوں پہنے ہوئے؟ انک بالواد المقدس طویٰ، تم جو میری طرف آ رہے، زمین کا بھی ادب ہے، اس پر بھی جوتے سے چلنا نہیں چاہیے۔ بتائیں، اور آقا جی اتنے لاڈلے جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے۔ ان کی امت بھی جوتے سمیت نماز پڑھ سکتی، سنت ہے، کبھی کبھی پڑھا کرو، لیکن اس میں یہ جیسے نا نمی نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں نئے جوتے رکھو، کبھی کبھی سے نماز پڑھو، سنت رسول ہے۔ اور آقا جی اس کی تعلیم بھی دی ہے، کہا جو تمہارے پہ مسجد کے قریب ہے فَلْيَمْسَحْ نَعْلَيْهِ، اپنے جوتوں کو رگڑ لے، کوئی چیز ہو تو اتر جائے، پھر سے نماز پڑھے۔ تو یہ ادب ہے، بہت بڑا ادب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چل نہیں سکتے، ایک امتی جوتوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، کس کے طفیل؟ آقا جی کے طفیل۔ اتنی عظمت رسول اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کے جوتے میں کوئی چیز لگی ہوئی تھی، 7,000 سال کا مسافہ اس سے زیادہ ہے۔ جبریل وہاں سے لپ کے اڑتے ہوئے آئے، کہا آپ کے جوتے میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، عظمت رسول کہنے کی نہیں، عظمت سلطان مدینہ، اس منہ سے بیاں ہوں مدحت سلطان مدینہ۔ یہ ہماری قسمت ہے، سلام خانی محمد کی ہمارے آپ کے حصے میں آئے، واللہ ہم بہت خوش قسمت۔ جس سے کوئی محبت کرے، آپ اس سے محبت کرے، وہ آپ سے زیادہ کیا کرے گا۔ ہم جتنی محبت آقا سے کرتے ہیں، خدا ہم لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کہ جس کو میں چاہتا ہوں یہ اسی پر مرتے ہیں۔ یہ ہماری قسمت ہے۔ محمد ہو تو عشق محمد ہو تو پردہ اٹھایا رب نے، عشق محمد ہو تو پردہ اٹھایا رب نے، عاشق معشوق دیوے کو ملنے دی رات ہے آئی، عاشق معشوق دیوے کو ملنے دی رات ہے آئی۔ معجزہ سب سے انوکھا، معجزہ سب سے انوکھا، میرا جے شاہ جہاں کا، میرا جے شاہ جہاں کا، آج تک ہوا نہ ہوگا، آج تک ہوا نہ ہوگا، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا۔ عاشق معشوق دیوے کو ملنے دی رات ہے آئی، عاشق معشوق دیوے کو ملنے دی رات ہے آئی، عاشق معشوق دیوے کو ملنے دی رات ہے آئی، اللہ نے آقا جی دی دو جگنوں شان بخائی، اللہ نے آقا جی دی دو
جگ نو شان وکھائی اللہ دے عشق دے ورگی اللہ دے عشق دے ورگی جگ وچ مثال نہ کوئی اللہ دے عشق دے ورگی جگ وچ مثال نہ کوئی عرشاں تے صدقے رب نے آقا دی دید کیتی عرشاں تے صدقے رب نے آقا دی دید کیتی عاشق معشوق دی ویکھو ملنے دی رات ہے آئی عاشق معشوق دی ویکھو ملنے دی رات ہے آئی اللہ نے آقا جی دی دو جگ نو شان وکھائی اللہ نے آقا جی دی دو جگ نو شان وکھائی جبریل جان نہ پائے جبریل جان نہ پائے آقا دی عظمت اونچی جبریل جان نہ پائے آقا دی عظمت اونچی جبریل نے نہ کر کے ہاتھوں ملاقات گوائی جبریل نے نہ کر کے ہاتھوں ملاقات گوائی جبریل بخیر کا مسئلہ آیا تو کہا آگے نہیں جا سکتا جبریل نے کہا میری ہمت نہیں ذرا آگے گیا میرے پر جل جائیں گے میں جل جاؤں گا کہتے ابو بکر ہوتے چل پڑتے ماشاء 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 اسی آقا جی نے کہا اللہ کے سوا میں کسی کا دوستی زیادہ کرتا تو ابو بکر سے کرتا اللہ سے میری دوستی زیادہ ہے پھر ابو بکر سے بھی ہے لیکن اللہ سے بڑھ کر میری کسی سے دوستی نہیں ہے اتنی آقا کی محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق کو اگر ان کو کہتے جلدی چلو ماشاءاللہ جبریل نے نہ کر کے ہاتھوں ملاقات گوائی جبریل نے نہ کر کے ہاتھوں ملاقات گوائی جبریل نے نہ کر کے ہاتھوں ملاقات گوائی عاشق معشوق دی ویکھو ملنے دی رات ہے آئی عاشق معشوق دی ویکھو ملنے دی رات ہے آئی اللہ نے آقا جی دی دو جگ نو شان وکھائی اللہ نے آقا جی دی دو جگ نو شان وکھائی رہبر سنگ دل نل جڑ جا رہبر سنگ دل نل جڑ جا رہبر نے پوری کرنی جیڑی تو دل چ وسائی رہبر نے پوری کرنی جیڑی تو دل چ وسائی رہبر نے پوری کرنی جیڑی تو دل چ وسائی رہبر نے پوری کرنی جیڑی تو دل چ وسائی رہبر نے پوری کرنی جیڑی تو دل چ وسائی شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا
شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا عکس اللہ، کبھی عکس آقا، کبھی عکس اللہ، کبھی عکس آقا، کبھی عکس اللہ، کبھی عکس آقا، کبھی شیخ کا روپ سر خدا ہو نبی، شیخ کا روپ سر خدا ہو نبی، رنگے اللہ کبھی رنگے آقا، کبھی رنگے اللہ، کبھی رنگے آقا، کبھی رہبر نے پوری کرنی جیڑی تو دل چ وسائی، رہبر نے پوری کرنی جیڑی تو دل چ وسائی، رہبر نے پوری کرنی جیڑی تو دل چ وسائی، جگ کہندا سسی پنو، جگ کہندا سسی پنو، میں آکھاں اللہ محمد، جگ کہندا سسی پنو، میں آکھاں اللہ محمد، اللہ محمد حق نے دوجی ہے ذات نہ کوئی، اللہ محمد حق نے دوجی ہے ذات نہ کوئی، عاشق معشوق دی ویکھو ملنے دی رات ہے آئی، عاشق معشوق دی ویکھو ملنے دی رات ہے آئی، عاشق معشوق دی ویکھو ملنے دی رات ہے آئی، اللہ نے آقا جی دی دو جگ نو شان بخائی، اللہ نے آقا جی دی دو جگ نو شان بخائی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔